برادران ملت اسلامیہ، حاضرین جماعت المبارک، عزیزان گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جس مقدس جماعت کی سیرت پاک کی تھوڑی سی جھلک، چونکہ خطبے کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اس میں بھی تفصیل آپ کو ڈیٹیلز میں بہت کچھ تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن تھوڑی سی جھلک اس مقدس جماعت کی، اس متبرک جماعت پاک کی، جن کو رب تعالی نے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، ان چاند اور سورج کی روشنی میں ایسی مقدس جماعت بنا کر اتارا تھا، اور جن کو چنا تھا، جن کا انتخاب فرمایا تھا، جن کا سلیکشن فرمایا، جو سلیکٹڈ جماعت ہے، ان کا ایک ایک فرد اپنے رب کا لاڈلا ہے، چہیتا ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس دنیا میں بھی مالک کائنات نے ان کو آج بھی زندہ و جاوید رکھا ہے، لیکن آنکھ والوں کے لیے روشنی ہے، اندھوں کے لیے تو نہ کبھی روشنی رہی ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ ایک پرندہ ہوتا ہے چمگادڑ، پتہ نہیں آپ یہاں کنڑ زبان میں کیا بولتے ہو، چمگادڑ یا چمگادڑ اس کو بولتے ہیں ہندی اردو زبان میں۔ وہ رب کا ایسی مخلوق ہے پرندوں میں، جس کو رات کے اندھیرے میں تو خوب نظر آتا ہے، لیکن جہاں بیچارہ سورج طلوع ہوتا ہے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس پرندے کی آنکھ کا اندھا ہونا سورج کے چمک کے نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہو سکتی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چمگادڑ کی بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ یہ کبھی سورج کی کرن کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی آنکھ میں رب نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے۔ تو جب سورج نکلتا ہے تو یہ اندھا بن جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں اس کو نظر آتا ہے۔ انسانوں میں بھی بہت سارے انسان اسی چمگادڑ کے آنکھ کی طرح ہیں، جس کو اسلام کی صداقت اور سچے اسلام والوں، ایمان والوں، قرآن والوں، نبی والوں، رسول والوں، رب کائنات کی قدرتوں کیا جو شاہکار ہیں، ان کی سیرت پاک نظر نہیں آتی ہے۔ بہرحال بالکل مختصراً شارٹ وے میں ان کی سیرت پاک کو شروع کرتا ہوں، بلا کسی تمہید کے، رب تعالیٰ کے فضل سے۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے 26ویں پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آخری رکوع کی آیات نورانی کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے رب العالمین کے فضل سے۔ جس آیت پاک میں رب تعالی نے فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلی اور آخری بار اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ لفظوں میں آپ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کی شہادت خود رب العالمین نے دیا ہے۔ یہ میرا رحمت للعالمین، میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے یعنی میرے رسول ہیں، میرے قاصد ہیں، میرے پیغمبر اعظم ہیں۔ یہ وہ ہیں جو صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے نبی پہلے ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پھر ساری انسانیت اور جنات کے بھی نبی ہیں۔ یہ وہ پیغمبر اعظم ہیں۔ تم خوش نصیب ہو میاں
کہ تمہیں وہ پیغمبر اعظم، وہ امام اعظم، وہ امام کائنات، وہ حبیب رب العالمین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکل پاک میں رب تعالی نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان تم پر ہی نہیں پورے عالمین پر، اور مالک کائنات نے درشا بھی دیا اس کو، اس کا اظہار بھی فرمایا، چھوڑا نہیں، چھپا کے نہیں رکھا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے حبیب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان نازل فرما کر، مبعوث فرما کر، ان کا وجود مسعود فرما کر، ان کا اس دنیا میں تشریف لانا، تمہارے درمیان نبی اور رسول اعظم کی حیثیت سے جلوہ گر ہونا جانتے ہو؟ تم کیا جانو گے جاہلو میرے بندو، میں بتاتا ہوں، یہ میرا سب سے بڑا احسان، انعام، اکرام ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان رسول اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ قدر کرو، عزت کرو، تعظیم کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، انہی کی اطاعت میں دونوں جہان کی کامیابی کا راز ہے، تو ان کی پیروی کرو۔ اب آپ کہو گے ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو دیدار نہیں کیا، آپ کو دیدار ہوگا کہاں سے؟ 1400 سال پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وجود بخشا، لیکن رب تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا تھا کائنات والوں سے، میں ایک ایک ادا کو اپنے محبوب کے محفوظ کر دوں گا، تاکہ صبح قیامت تک آنے والی نسل، کوئی فرد و بشر، کوئی ایمان والا یہ نہ کہے کہ میں نے تو نبی کا دیدار کیا نہیں، میں کیسے کروں، کیا کروں، میں نبی کی اطاعت کیسے کروں؟ تو مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی ذات پاک میں، ان کی سیرت پاک میں، ان کی پاکیزہ حیات طیبہ میں، ساری کائنات کے لیے عموماً اور ایمان کے دعویٰ کرنے والوں تمہارے لیے بالخصوص رول ماڈل میں نے رکھ دیا ہے۔ مت کہنا کہ ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں، ہم نے ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا ہے۔ بسم اللہ سے لے کے والناس تک 30 پارے قرآن حکیم ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیات پاک ہیں نا، اس کے چلتے پھرتے قرآن ہے میرے محبوب۔ کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا صحابی رسول میں سے، پیارے نبی کا اخلاق حسنہ بتائیے، تو اماں جان نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، جواب جو دیا، کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کا حسن اخلاق، میرے محبوب کی ادائیں، میرے محبوب کی صفات پاک، میرے محبوب کی سیرت طیبہ، میرے محبوب کا جو پوری حیات طیبہ ہے وہ پورا قرآن حکیم اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ تو قرآن حکیم موجود ہے نا میاں، اس میں دیکھو نا پیارے نبی چلتے پھرتے نظر آئیں گے، ان آنکھ سے پڑھو، ایمان کی آنکھ سے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بسم اللہ سے لے کے والناس تک پوری 63 سالہ حیات طیبہ کی تفسیر قرآن حکیم ہے، اور پیارے نبی جب موجود تھے تو 30 پارے قرآن حکیم پورے رب کائنات کے پورے کلام حکیم کو اپنی حیات طیبہ میں ڈھال کے دکھا دیا کہ یہ ہے رب کا قرآن اور یہ میں ہوں۔ گویا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہو کہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو 2 قرآن حکیم دیا، 2، ایک کتاب کی شکل میں جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں، کل بھی ہمارے صحابہ کے ہاتھوں میں تھا، اور دوسرا قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل پاک میں پریکٹیکل قرآن، چلتا پھرتا قرآن، ہنستا بولتا قرآن، تجارت کرتا ہوا قرآن، معاملہ کرتا ہوا قرآن، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتا ہوا قرآن، کائنات والوں سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوا قرآن،
زندگی کا کون سا لمحہ ہے، وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کون سا شعبہ ہے جس میں رول ماڈل نمونۂ عمل موجود نہ ہو۔ تم اگر ایک اچھے بزنس مین، سچے تاجر بننا چاہتے ہو، پیارے نبی کی سیرت پاک میں ایک اچھے تاجر، اچھے نہیں، سب سے اچھا، سب سے سچا، سب سے بہتر، سب سے زیادہ خوشنما، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ خوش گفتار، سب سے بہتر اپنے گاہک سے سلوک کرنے والا، مارکیٹ میں پہنچنے کے سامان بیچ دیا، الحمدللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام ملک شام کے مارکیٹ میں پہنچے ہیں، اپنا مبارک قدم رکھے ہیں اور پورے مارکیٹ میں شور مچ گیا، یہ تاجر اس کا مال خریدنے کو۔ رب تعالیٰ نے اتنے سارے گاہک کو جمع کر دیا کہ چند لمحے میں پیارے نبی کا وہ سارا مال جو لے کر کے تشریف لے گئے تھے، وہ سارا مال بڑے نفع کے سودے کے ساتھ بک گیا، اور بہت جلدی پھر واپسی کا، اور جو لیا وہ بھی بڑا نفع میں رہا۔ کیوں؟ خوش نصیب تھا وہ گاہک بھی جس سے خریدنے والے جو گاہک تھے وہ بھی کتنے خوش قسمت تھے، ان کو الگ سے مبارکباد کہ تو کتنا خوش قسمت ہے جس نے میرے محبوب کے چہرے انور کو پورے سراپا کا دیدار کیا ہوگا، تو نے باتیں کی ہوگی اور خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہوگا۔ وہ خوش نصیب جو ساری کائنات کی برکت یہاں جمع تھی ان سے سودا کر رہا تھا۔ بہرحال آپ ایک اچھے شوہر کی شکل میں بننا چاہتے ہو، رول ماڈل ہے کہ نہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے باکمال ایمان والا وہ ہے جو اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنے والا ہے۔ اور سن لو، میں بحیثیت رسول اعظم ہونے کے، میں بحیثیت اللہ کے نبی ہونے کے، سب سے زیادہ بہترین اخلاق سے پیش آنے والا ہوں اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ۔ کیوں؟ جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ تو سب سے اعلیٰ رہیں گے ہی، آپ امتی ہو، اپنے ہی مقام میں، اپنی اوقات میں رہو گے، لیکن آپ کو خوشخبری کیا سنائی گئی؟ آپ میں سب سے باکمال، سب سے اعلیٰ ایمان والا، اسلام والا، خوش اخلاق، اپنے رب کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین اخلاق سے زندگی گزارنے والا، خوشگوار زندگی گزارنے والا ہے۔ آئیے، مالک کائنات نے پہلے تو پوری انسانیت میں سے چنا اپنے سارے انبیاء کو علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو، دادا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان کو چننا سمجھتے نا، انتخاب، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سلیکشن۔ مالک نے سلیکشن فرمایا، تو جن کو سلیکٹ کیا وہ سلیکٹڈ ہوئے، جن کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں مصطفیٰ المجتبی، برگزیدہ، چنندہ، سلیکٹڈ، تو ان کو سلیکٹ کیا مالک نے، پوری انسانیت میں سے چنا، 1,24,000 کو چنا، اور ان 1,24,000 میں سے جن کو پھر الگ سے چنا، ان میں بھی چنا جن کو کمانڈر ان چیف بنایا۔ وہ سارے کمانڈر ہیں، لیکن سب کمانڈر ہیں، لیکن یہاں کمانڈر ان چیف سب سے اعلیٰ و افضل، تو جن کو چنا ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل عمران علی العالمین، ہم نے چنا، تیرے دادا کو چنا، حضرت آدم کو چنا، حضرت نوح کو چنا، حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت یوسف کو چنا، حضرت داؤد کو چنا، علی حضرت قیاس 1,24,000 کو چنا۔ تو وہاں فرمایا استفا کا لفظ، استفا کے معنی چنا، اور ان چنندہ بندوں میں ایک کو چنا تو ان کو بنایا استفا نہیں مصطفیٰ، کہتے ہو نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کے معنی چنے ہوا میں بھی چنا ہوا، بڑا اسپیشل پیس۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سارے چنوں میں سب سے زیادہ چنندہ ہیں، اس لیے رب تعالیٰ نے لقب بھی اپنے محبوب کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ کسی کو دادا جان کو دیا تو فرمایا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ،
داؤد خلیفۃ اللہ، یوسف صدیق اللہ، شعیب خطیب اللہ، سلیمان صاحب الملک والنبوہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب کو دے دیا القاب، لیکن اپنے خزانے میں ایک اسپیشل لقب پاک، ایک اسپیشل ٹائٹل محفوظ رکھا تھا، وہ کسی کو ٹچ نہیں ہونے دیا، اور میں تو میرے محبوب کے لیے ہے، یہ کسی کو نہیں دیتا۔ ہاں سنو، وہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ و افضل ٹائٹل ہے، سب سے اعلیٰ و افضل لقب ہے۔ وہ کس کے لیے چنا ہے؟ ان کے لیے جن کو چنے ہوئے میں چنا ہے میں نے۔ وہ کون ہے؟ حبیب اللہ۔ چونکہ حبیب سے بڑھ کے نہ خلیل ہوتا ہے، نہ ذبیح اللہ ہوتا ہے، نہ خلیل اللہ ہوتا ہے، نہ صفی اللہ ہوتا ہے، نہ نجی اللہ، نہ کلیم اللہ، نہ روح اللہ، نہ کلمت اللہ۔ اور اپنے محبوب کو تو چنا ان میں، اور پھر مولا نے سارے ایمان والوں میں چنا ایک جماعت پاک کو۔ اس جماعت پاک کا نام کیا رکھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یاد رکھیں صحابی کہتے کس کو ہیں؟ آج آپ اس کا ڈیفینیشن سن ہی لیں تاکہ آئندہ کبھی کنفیوژن نہ ہو۔ صحابی کی تعریف جو ہمارے سارے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، جتنے بھی کروڑوں ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، سارے محدثین 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال، سارے صحابہ سے لے کر آج تک ہر ایک نے یہی تعریف کیا صحابی کی۔ وہ تعریف کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اس ذات گرامی کو، اس خوش نصیب بندہ اور بندی کو، بندی کو بھی لیجئے چونکہ وہاں لیڈیز اور جینٹس دونوں ہیں نا، جب صحابی مرد ہوں گے تو صحابی ہوں گے، عورتیں ہیں تو صحابیاں ہیں، صحابی اور صحابیاں اس خوش نصیب مرد و خواتین کو کہتے ہیں ہم، قرآن پاک کی زبان میں، حدیث پاک کی زبان میں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں پوری صداقت اور سچائی کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اپنی ان ماتھے کی آنکھوں سے رسول کائنات کا دیدار کیا، بھلی 1 منٹ کے لیے دیدار کیا، 1 ہی منٹ کی صحبت پیارے نبی کی حاصل ہوئی۔ جانتے ہو کسی کو 1000 سال کی عمر بھی رب عطا فرما دیں اور وہ 1000 سال میں کوئی رات تہجد نہ چھوڑے، بڑا متقی پرہیزگار ہو، اس کے 1000 سال کے اعمال، اچھے اعمال، مقبول اعمال، یہ نہیں کہ ریاکاری والا، مقبول اعمال کرنے والا بھی ہے، تو بھی ایک صحابی کا اپنے نبی کی صحبت میں 1 منٹ گزارنا، وہ 1 منٹ اتنا قیمتی ہے تمہاری 1000 سال پر بھاری ہو جائے گی۔ وہ سارے اعمال ایک طرف ترازو میں رکھے جائیں گے، اور یہ صحبت نبی میں جو 1 منٹ صحابی نے گزارا، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو اجر و ثواب رب تعالیٰ کے ہاں ہے، وہ 1000 سال اعمال کرنے والا بھی نہیں پا سکتا۔ اعمال کو رہنے دو، صرف صحبت پیارے نبی کی، پیارے نبی کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، دیکھا، اپنے نبی کا دیدار کیا، اور پیارے نبی کے ساتھ وہ قیمتی لمحہ جو گزارا، وہ قیمتی لمحہ کی قیمت نہیں ہے، وہ لا قیمت ہے۔ یہ جائے کہ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال وقت گزارا ہے ایک صحابی کو۔ اب جو سب سے بڑے سارے ایمان والوں میں سب سے چنندہ ہیں، ان کو کتنا نصیب ہوا؟ پیارے نبی سے صرف 2 سال تو چھوٹے تھے، عمر شریف میں بھی تو 7 پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 سال چھوٹے ہیں پیارے نبی سے عمر شریف میں، اس لیے مولا نے ترتیب دیکھو کتنا حسین ہے، قربان جاؤں تیری رحمت پر۔ جو سب سے اعلیٰ ایمان والا سید الصدیقین ہے، پیارے نبی کی عمر شریف کے برابر میں، جتنی عمر شریف میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، جو سب سے زیادہ محبوب نبی کو تھے اور رب کو بھی تھے، ان کو بھی اتنی ہی عمر شریف میں بلایا، ذرا آگے پیچھے نہیں۔ 61 سال کی عمر شریف میں پیارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پیارے نبی کے 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال تو صحابہ کی جو مقدس جماعت ہے، ان کی تعریف میں آپ دنیا کے اہل علم کیا کریں گے؟ کسی کی قلم میں اتنی روشنائی کہاں سے آئی، اور اتنا کاغذ دنیا میں آج تک نہیں ہوا کہ جو سیرت صحابہ کو بیان کر سکے۔ تو ہم اپنے رب ہی کی تعریف پہلے لیں۔ رب ذوالجلال نے پورے قرآن حکیم میں ان کی تعریف سے قرآن حکیم کو بھر دیا ہے مولا نے۔
میں نے تو ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے. سورہ فتح کی آیت پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے دنیا والوں سن لو، میں اللہ رب العالمین تم سے گواہی میں دے رہا ہوں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میرے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. اب کس کی گواہی کی تمہیں ضرورت ہے؟ بول. سب سے اعلیٰ و افضل میں نے بنایا، میں خود گواہی دوں تو مجھ سے بڑا گواہ کون؟ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑا سچا کون؟ اللہ سے بڑا وعدہ کا پکا کون؟ مالک پوچھتے ہیں تم کہو کہ نہیں، تجھ سے بڑا کوئی سچا نہیں، تو خالق ہے، مالک ہے، تو ہی تو سچا ہے، تو سچوں کو پیدا کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں ابھی سنو آگے، میں نے ان کی صحبت کے لیے، ان کی رفاقت کے لیے، ان کے یاروں کو جو چنا ہے ان کو بھی میں نے چنا ہے. محبوب کے لیے جو ان کے دوستوں کو، ان کے غلاموں کو چنا ہے، اب ان کی تعریف سنو. تو فرمائے والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ جو لوگ ہیں ایمان والے، وہ کون ہیں معلوم؟ ان کی دو صفت، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے شفیق ہیں، بڑے نرم دل ہیں، ریشم سے زیادہ نرم ہیں، ان کے دل موم ہیں، وہ گلاب سے بھی زیادہ خوشبودار ہیں. رحماء بینہم، وہ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، آپس میں بڑے شفیق ہیں، ایک دوسرے پر سب کچھ نچھاور کرنے والے ہیں، تن من دھن سب کی قربانی دینے والے ہیں، بڑے رحیم ہیں. لیکن آگے فرمایا اشداء علی الکفار، جب اللہ کے دشمنوں کی باری آتی ہے تو وہ پھر سب سے بڑا شیر ببر بن جاتا ہے. اشداء علی الکفار، اتنا بڑا شیر ببر کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ یہ کمبل ہوتا ہے نا، کمبل آپ اوڑھتے تھے، اور جب جلال آتا، جلال کس کے لیے آتا؟ ذاتی طور پر آپ کو اپنے لیے جلال کبھی نہیں آیا، یاد رکھیے. ذاتی طور پر اپنے لیے تو وہ قربانی دیا ہے کہ سنو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ذاتی نہیں. اللہ رب العزت کے دین کے لیے جلال آتا تھا، اور یہ رب نے بنایا تھا اپنے فاروق اعظم کو، جلال ہی بنایا ہی تھا. اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے مثال دیا، تشبیہ دیا. میری امت میں پیغمبران اسلام کی دو مثالیں موجود ہیں. جمال میں، نرم دلی میں میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جمال کی مثال میرے صدیق اکبر کو دیکھو. ان کے اندر جمال یعنی نرم دل، بڑے نرم طبیعت، بڑے رونے والے، بڑے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے والے، اور کہیں بھی غصہ نہیں، ہر جگہ جمال ہی جمال. جمال کا مطلب بڑے نرم دل، بڑے نرم دل سب کے لیے، بڑے سوبر، ہے نا، سافٹ، کول. لیکن پیغمبران اسلام میں ایک جلالی بھی تو ہیں. وہ کون ہے جلالی؟ جو ملک الموت کی بھی خبر لے لیں، ایک جھانپڑ مارا ملک الموت کو تو آنکھ بہا دیا. سنا کبھی آپ نے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ملک الموت فرشتہ ہے نا، اللہ اکبر. پوری انسانیت کی تاریخ میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ملک الموت بھی حیران رہ گئے، واہ یہ کیسا بندہ ہے، وہ میرے اوپر حملہ کر دیا، میں تو ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، اور انہوں نے موت روح قبض کرنے سے پہلے جھانپڑ ایسا مارا کہ آنکھ بہا دیا، اور آنکھ لٹک گئی باہر آ کر کے. مولا تیرا کلیم ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو غلام ہوں، لیکن حیران ہوں کہ یہ تیرا بندہ کتنا جلالی ہے. بہرحال تو پیارے نبی فرمائے میری امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی مثال دیکھنی ہو تو میرے فاروق اعظم کو دیکھو، اور جمال کی مثال دیکھنی ہو تو میرے صدیق اکبر کو دیکھو. اسی لیے فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے ارحم امتی بے امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ساری انسانیت میں سب سے رحیم اور شفیق دل والے میرے صدیق اکبر ہیں، اور سب سے زیادہ شدہ واشدہم فی امر اللہ امت، اور سارے لوگوں میں اپنے رب کے معاملات میں، دین کے معاملات میں سب سے زیادہ غضبناک اور شدید اور جلال والے اگر کوئی ہے تو وہ میرے فاروق اعظم ہیں. اور سب سے زیادہ شرم و حیا والے کوئی ہیں تو وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہیں. اور بہادر
شیر ببر اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ببر ہیں، بہادری اور شجاعت میں بے مثال ہیں، تو وہ شیر خدا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے، جنہوں نے ایک جھٹکے میں خیبر کے اس لوہے کے گیٹ کو جو کئی ٹن کا تھا، اکیلا شیر اسلام نے اس کو جھٹکا دیا، اٹھا کر کے پھینک دیا، جبکہ بیمار تھے، آنکھیں بھی آئی ہوئی تھی، لیکن پیارے نبی نے ایک دن پہلے خوشخبری سنا دیا تھا، کل انشاءاللہ خیبر کا یہ قلعہ فتح کر لیا جائے گا، اور اس شخص کے ہاتھوں سے فتح ہوگا، یہ دروازہ ٹوٹے گا جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ کون خوش نصیب ہے، نام نہیں بتایا پیارے نبی نے۔ جب کل کا دن آیا تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، فرمایا نا علی، میرا علی کہاں ہے، لاؤ بلاؤ، کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، کہا بلاؤ۔ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے جب تشریف لائیں تو پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن مبارک، جو آپ سمجھتے ہیں نا تھوک مبارک، اپنے مبارک منہ سے تھوک مبارک نکالا انگلی مبارک سے، اور شہادت کی انگلی میں لیا، یوں پہنایا جیسے آپ سرما پہنتے ہو۔ پیارے نبی نے لعاب دہن کا سرما پہنایا اور فوراً شفا یاب ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لعاب دہن کی برکت سے شیر خدا علی کی آنکھ میں جو تکلیف تھی، آتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا، آنکھیں پہ یہ ہو جاتی ہیں، بہت درد ہوتا ہے، وہ آنکھ آئی ہوئی تھی۔ اب آپ کنڑ زبان میں کیا بولتے ہو، آنکھ آتی ہے تو وہ آپ جانو، تو آپ کو شفا دے دیا مالک نے، اور اس کے بعد فرمائیں یہ لو جھنڈا، تمہارے ہی ہاتھ پر رب تعالیٰ نے خیبر کی فتح کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال صحابہ کی مقدس جماعت کا کہ بہت سارے نمونے ہیں، ان میں ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جب مہاجرین صحابہ مکہ معظمہ سے 13 سالہ زندگی، بڑے کرب کی زندگی، بڑے ظلم و زیادتی کی جو کفار مکہ نے صحابہ کو دیا، رب کائنات کا جب حکم ہجرت کا ہو گیا اور پیارے نبی ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے تو سارے صحابہ بھی پہنچے، کہاں پہنچے، مدینہ طیبہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب نبی رحمت علیہ السلام وہاں اپنا مبارک قدم رکھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں، ایمان والو، اسی کی طرف آپ کا ذہن مائل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا کام جو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ نے کر کے دکھایا امت کو، وہ کیا تھا، مسجد الہی کی تعمیر۔ دنیا انسانیت کی تاریخ میں، اسلام کی 1500 سالہ تاریخ میں جو سب سے پہلی مسجد ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، آپ تو پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، کون سی مسجد ہے، آپ سے بحیثیت مسلمان کے کوئی پوچھ لے تو آپ کیا بتاؤ گے؟ پوری 1500 سالہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد وہی ہے جو آج بھی موجود ہے، اور آپ خوش نصیب جاتے ہو عمرہ کرنے اور حج کرنے تو اس مسجد پاک میں آپ اپنا مبارک قدم بھی رکھتے ہو، اور 2 رکعت نفل پڑھو گے تو 1 عمرہ کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اس مسجد میں قدم رکھ کر تم نے 2 رکعت نفل نماز ادا کیا تو رب تعالیٰ اس مسجد کی عظمت کا یہ عالم رکھا ہے کہ جس نے 2 رکعت نفل ادا کیا اس مسجد پاک میں، اس کو 1 عمرہ کا اجر اس کے نام اعمال میں نقدی لکھا دیا جاتا ہے۔ یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ اس مسجد پاک کو جس کی بنیاد رسول کائنات علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کے سفر کی جو منزل تھی، پیارے نبی نے قدم رکھا اور سوموار کا دن تھا، پیارے نبی نے فوراً سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی، اور وہ وہی مسجد پاک ہے جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اور کیا پوچھنا اس مسجد کا، پیارے ایمان والے بھائیو، ایمان میں تازگی لاؤ، اس مسجد کا اور اس مسجد میں نمازی جو تھے ان کا کیا کہنا، تیری رحمت پر قربان جاؤں۔ سورہ توبہ میں، قرآن حکیم کے سورہ توبہ جو 10ویں پارے سے شروع ہو کر کے 11ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے اس مسجد کی بھی تعریف فرمائی اور مسجد کے جو نمازی تھے ان کی بھی تعریف فرمائی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ محبوب، اس مسجد کی تعریف کیوں نہ کروں میں رب ہو کر تعریف کرتا ہوں، ایسی پیاری مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر کھڑی کی گئی، الحمدللہ۔ زیادہ وہ مسجد اس بات کی حق رکھتی ہے کہ محبوب تم وہاں جا کے کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ اور جانتے ہو محبوب، اور ایک بات، اس مسجد میں میرے ایسے بندے رہتے ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں،
पाकीज़गी को बड़ा पसंद करते हैं वो। फीह रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू, उस मस्जिद पाक में ऐसे पाकीज़ा बंदे मेरे हैं जो पाकी को बहुत ज्यादा ध्यान से अदा करते हैं, और मैं पाक रहने वाले बंदों से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इससे पहले भी माशाअल्लाह आप बड़े तन मन धन के कुर्बानी देने वाले मुसलमान हो, आप बड़े दिलेर भी हो, और कभी पीछे मुड़ करके शैतान का मुंह तो काला कर सकते हो, शैतान को खुश करने वाले बंदे नहीं हो, बल्कि अपने रहमाने जुल जलाल की रज़ा को तलाश करते हुए हमेशा ज़िंदगी गुजारते आए हो। हमारी मुलाकात तो आपसे अभी हुई है, लेकिन इन चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि आप बड़े दिल वाले हो, दिलदार भी हो, बड़े सखी हो, जवाद हो, और रब के रास्ते में खर्च करने में झिझक नहीं महसूस करते हो। उसकी जिंदा मिसाल आपकी ये मस्जिद का निचला हिस्सा, जो निचला पोर्शन आपका है बुनियाद, उसको आप लोगों ने मिलकर पूरी तन मन धन की कुर्बानी देकर आपने उसकी तामीर को मुकम्मल किया है, लेकिन अभी नामुकम्मल है। आप ही के ताउन से आप सब की सखावत का जिंदा मिसाल मौजूद है ये मस्जिद इलाही। लेकिन आपको सुन करके खुशी भी होगी और खुशी होनी चाहिए कि मालिक कायनात ने अभी और मौका को इनायत फरमाया है कि अभी और खिदमत लेना बाकी है। क्योंकि याद रखें, माल का होना कोई कमाल की बात नहीं। मालिक कायनात कुरान हकीम के मुख्तलिफ आयात में फरमाते हैं, कभी कभी दुश्मनों को बहुत ज़्यादा माल मैं दे करके उनके लिए फितना बना देता हूँ। दुश्मनों को, दुश्मन से मुराद नाफरमान बंदे, उनकी औलाद ज़्यादा देकर, बीवियाँ ज़्यादा देकर, माल देकर, प्रॉपर्टी देकर, वो क्या समझता? वो समझता मैं 30 मारफा हो गया, हाँ, हाजी मस्तान का नाती पोता हो गया, हाँ, और मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। महबूब कह दो इन बेवकूफ़ों से, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, हम तो सिर्फ फितना आजमाइश का सौदा बनाए हैं, देखते हैं ये करता क्या है। और अपने महबूब बंदों को भी माल देता है मौला, लेकिन किस बात के लिए? प्यार से देता है, और तौफीक भी देता है कि मैंने दिया अब खर्च करो, क्योंकि ये आपके बाप की जागीर नहीं है, मेरी अता है। इसलिए हर जगह कुरान हकीम में क्या पढ़ते हो? मिम्मा रज़क़नाहुम, मिम्मा रज़क़नाहुम। हाँ, मौला इलारम बजा रहे हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम कह करके ब्रेन वॉश करते हैं। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं, मेहनत तुमने जरूर किया, लेकिन मेहनत करने की सलाहियत तेरे बाजू में मैंने दिया। मैं चाहता तो हाथ चल हो जाता, मैं चाहता तो तुमको कोई समझ बूझ ना होती, तो माल मेरी अता। सुन लो, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम। मौला फरमाते हैं अपने महबूब की जुबान नबूवत और रिसालत से, ईमान वाले बंदों को बता दो कि मैं किसी की शक्ल शबाहत, गोरा है कि काला है, नक चिपटा है कि बड़ी ऊंची नाक वाला है, बड़ी ऊंची मोछ वाला है, जब बड़ी लंबी दाढ़ी वाला है, तेरी सूरत को, तेरे लिबास को मैं नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम। और मैं किसी को ये देखता हूँ कि कौन हाजी मस्तान का नाती पोता है, कितना माल वाला है, कौन अरबपति है, खरबपति है, कौन लाखपति है, कौन करोड़पति है, ये भी नहीं देखता। मैं तो क्या देखता हूँ? वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, तुम्हारे हुस्न किरदार की बुलंदी को देखता हूँ। और जब काम लेना चाहता हूँ तो थोड़े माल वाले से इतना बड़ा काम लेता हूँ कि बड़े बड़े माल वाले पीछे फेंका जाते हैं। जब मैं लेने पर उतरूं तो थोड़े माल वाले की थोड़े माल में इतनी बरकत का नुज़ूल कर दूं उसके दिल की सखावत की वजह से कि बड़े बड़े पीछे रह जाए, वो सबसे आगे निकल जाए, टॉपर बन जाए। और जो बड़े बड़े कहला रहे हैं उनको 5 नंबर भी ना मिले, हाँ, और ये टॉपर बन के निकल जाए। इस दुनिया से जब जाए तो दुनिया कहे नेक नामी बाकी रखूंगा मैं। तो माल का होना बहुत बड़ी खुशनसीबी भी है और बदनसीबी भी है, दोनों मामला है। तो तस्वीर के एक रुख को मत देखिएगा, जरा पॉजिटिव पहलू तो ये है कि खुशनसीबी भी है, लेकिन नेगेटिव पहलू तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि कभी मौला फितना बना के भी अगर माल दिया और समझ जाओ दिल के बखील हो तो फिर समझ जाओ मचक्का जाम है, बर्बादी आ गई।
آ گئی بربادی. کیونکہ میں نہیں کہتا، یہ کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں ہے، قرآن کا بیان ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی بخیلی، کنجوسی، مکھی چوسی سے بچ گیا وہی میرے بندے کامیاب ہیں. اور رب کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آئے اور بندے کا دل نرم نہ ہو، سخت ہو جائے، یہ سوچنے لگے پیچھے سے شیطان کا انجیکشن، سلو پوائزن والا انجیکشن ڈال دے شیطان. ہے مولانا بول رہا ہے مسجد کی تعمیر پر، نو وہ سسرال والے کو دینے کو، ہاں وہ وہاں خرچ کرنے کو جہاں تیری ناموری ہوگی، تیرا شہرا ہوگا. ارے فلاں کا بیٹا فلاں بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، فلاں جگہ جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں خرچ کروائے گا. ناموری، جبکہ ناموری کیا ہے؟ اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. ناموری شہرت کے لیے آپ نے اپنے اس عطائے الہی کو خرچ کیا، بربادی ہی بربادی ہے. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ بربادی ہے، کہیں نہیں ہے. اور جب رب کی رضا کے لیے آپ نے کیا بنایا؟ میں نے گزشتہ جمعہ ایک چھوٹی سی مثال دیا تھا. کوئی آپ ہم میں سے کہے کہ تم ترسا میں ایک جھوپڑی میرے لیے بنا دو. جھوپڑی سمجھتے نا؟ ہاں، مٹی کا، اور اوپر وہ کرکٹ وغیرہ کچھ بھی ڈال دو، اپنے ناریل کی یہ ڈالیاں ڈال کر کے چھت میں بنا دو، تو بنا دے. اور تم کو اس کے بدلے میں وی آئی پی علاقہ جو ہے نا، تیری راجدھانی بنگلور کا، دور مت جائیے، بنگلور ہی چلیے. ترسا کے مقابلے میں بنگلور تو ہے نا، دیکھ رہے ہو نا کیا قیمت ہے. ذرا وہاں کا جو وی آئی پی علاقہ، بالکل پوش علاقہ ہے، وی آئی پی علاقہ، اس علاقے میں کئی ایکڑ زمین، اور ایسی جگہ میں جہاں مسجد بھی ہو، اچھے پڑوسی بھی ہو، ساری، اور دنیا کی ابھی کی ترقی یافتہ دنیا میں جتنی زندگی کی سہولیات ہو سکتی ہے، اے سی ہو، اور اے سی سے لے کر کے جتنی اے ٹو زیڈ جتنی سہولیات ہو سکتی ہے، وہ سب اس محل میں میں تمہیں عطا کروں گا. زمین بھی دوں گا اور محل بنا کے بھی دوں گا. اور محل ہی نہیں، محل کے اندر زندگی کی وہ ساری سہولیات جس کا تو خواب و خیال میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. ترسا کی اور دھرم گٹا کی سرزمین میں وہاں تمہیں وہ ساری سہولیات جو پوری دنیا میں، آج ترقی یافتہ دنیا میں ایک اعلیٰ ترین زندگی گزارنے والا، جس کو دنیا کیا کہتی ہے؟ ماڈرن لائف. ہاں، تو وہ زندگی تمہیں عطا کروں گا، اور وہ ساری انتظامات، ساری انعامات اس کے اندر ہوں گے. تو ہم میں سے کون بے وقوف ہوگا جو ترسا میں ایک جھوپڑی بنا کے ان کو دے، اور اس کے بدلے میں بنگلور جیسی خوبصورت شہر اور راجدھانی کرناٹکا کی، اور اس کا بھی وی آئی پی علاقے میں کئی ایکڑ زمین نہ لے گا نا؟ بولا جائے لے گا نا؟ کون نہیں چاہے گا؟ لے گا. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دنیاوی دیا. مولا بھی اعلان فرماتے ہیں، تم میرے نام پر، میرے سجدہ کے لیے، میرے توحید پرست بندوں کو ذکر الہی کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا مکان بناؤ. میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں اپنی جنت میں تیرے لیے محل بناتا. جبکہ اس دنیا سے کوئی مقابلہ چھوڑو، کمپیئر کرنا بھی توہین ہے. کیونکہ جنت کیا ہے اس کا ابھی موقع نہیں ہے، میں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ. بس اتنا سمجھ لو، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ایک بالشت زمین جنت کی تمہاری اس پوری کائنات اور جو کچھ رب نے بنایا ہے، یہ سب کو قیمت میں لگا دو گے، ایک بالشت زمین نہیں ملے گی جنت میں. جنت کی ایک بالشت، یہ بالشت ہوتی ہے نا، ایک بالشت زمین کی قیمت یہ پوری کائنات اور جو کچھ رب نے اس میں بنایا، خالق اکبر نے، یہ ساری کائنات قیمت میں لگا دو گے تو بھی ایک بالشت زمین نہیں خرید سکتے. یہ تو رب کا فضل ہے، ورنہ جنت میں کوئی اپنے عمل کے ذریعے تھوڑی جائے گا، بالکل نہیں. اس لیے پیارے نبی علیہ السلام نے کلیئر کٹ لفظوں میں، واضح لفظوں میں صحابہ کو بتا دیا تھا، صحابہ سے لے کر کے پوری کائنات کو بتا دیا، کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، رب کے فضل سے جائے گا. اور ایمان والوں کے ساتھ کل میدان محشر میں رب العالمین اپنے سپریم کورٹ میں جو معاملہ بھی فرمائے گا آپ ایمان والوں کے ساتھ، وہ فضل کا معاملہ فرمائے گا. عدل اگر کرنے لگے نا تو کوئی نہ بچو گے. چونکہ دو باتیں ہیں یاد رکھنا،
اور ساری بات بھول جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ایک ہے رب کا فضل اور ایک ہے رب کا عدل۔ عدل کے معنی انصاف۔ اگر انصاف پر مولا اتر آئے تو ہم میں سے کوئی 5 نمبر بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات۔ بہرحال مالک کائنات نے یہ موقع بڑا ہم میں سے کسی فرد کو بلکہ تمام اجتماعی طور پر تمام ایمان والوں کو یہ موقع مالک نے دیا ہے کہ ہم آپ کی زندگی یا جو مال رب نے عطا کیا ہے وہ تو ویسے بھی خریدا ہوا ہے پیارے دوستو۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً سچے ایمان والوں کے جان اور مال کو تو میں نے خرید لیا، قیمت بھی میاں چکا دیا میں نے۔ وہ کیا؟ بان لهم الجنہ، میں نے جنت قیمت میں دی، تیری جان تیرا مال میں نے خرید لیا ہے۔ وہ تو 50-60 سال کے لیے بطور امانت کے تیرے پاس چھوڑا ہے، ورنہ خریدا ہوا ہے، تو بکا ہوا ہے، تیری جان بھی بکی ہوئی ہے، تیرا مال بھی بکا ہوا ہے۔ تو کس بات میں پڑا ہے؟ کس خواب میں ہے؟ خواب خرگوش میں پڑا ہوا ہے؟ نو، سب خریدا جا چکا ہے۔ یہ تو بطور امانت کے، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا کرم ہے، یہ میری رحمت ہے کہ جان میری دی ہوئی اور اسی کو پھر خرید بھی لیا میں نے اور قیمت بھی دے چکا ہوں۔ میاں ابھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو جو ہے مال اس کو اپنی زندگی میں خرچ کر لے تاکہ مالک کائنات کی بارگاہ میں جب پہنچو تو کچھ ملے وہاں بھی، ورنہ جو چھوڑ کے جاتے ہو نا پیچھے وہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، تیرا مال ہوتا ہی نہیں ہے۔ تمہارا مال تو فقط 3 کوالٹی کا ہے، جو تو نے کھا لیا، جو تو پہن کے پرانا کر دیا اور جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے رب کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ایمان والے بھائی جس سخاوت کے ساتھ، جس جوادی کے ساتھ، جس فیاضی کے ساتھ اور جس خوش دلی کے ساتھ آپ نے اپنے مسجد کی تعمیر کیا ہے، اب مزید تھوڑی سی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بار بار پریس ڈال رہا ہوں، بلکہ یہ آپ کی خوش نصیبی کی آپ کو یہ میں یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کی خوش نصیبی اور ابھی باقی ہے، رب اور کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ تقریباً جو بجٹ ہے اب آپ کی مسجد کا وہ تقریباً 8 لاکھ روپے کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ 8 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، مالک کائنات کے بندوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ فارسی زبان میں ایک کہاوت ہے قطرہ قطرہ دریا شبد۔ جب اجتماعی طور پر ہم آپ ایکجٹ ہو کر تھوڑا تھوڑا جمع کریں گے تو دریا بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ جمع ہو کر کے دریا بنتا کہ نہیں، تالاب بنتا کہ نہیں۔ تو ایک بندہ نہیں، سارے بندے دے چکے ہیں، لیکن اور مزید رب تعالیٰ سے مطالبہ کرتا ہے، اور مطالبہ کرتا ہے ویسے ہی جیسے کل کی تاریخ میں حضرات صحابہ سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک موقع پر پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ چندہ کا اعلان کیا نا، صحابہ، میرے صحابہ، ابھی چندہ کی ضرورت ہے، ابھی مسلمانوں کو فلاں جنگ میں جہاد میں جانا ہے، کون ہے جو لا کر کے دے؟ سارے صحابہ نے کیسے چندہ جمع کیا تھا اس کو ذرا یاد کر لو، ٹھیک ہے نا؟ ایک جھلک دکھاؤں، اس کو یاد کر لو آپ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے صحابہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورا جھاڑو بہارو کر کے پورے گھر کے سارے ساتھ سامان پیارے نبی کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر دیا۔ فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام غم چھوڑ گیا ہے، الحمدللہ۔ اور سارے صحابہ نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں ہزار اونٹ جو ملک شام کے مارکیٹ سے آئے تھے پورا جہاد کے سفر میں آپ نے اٹھا دیا، اور ایک ایک مجلس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر پر بھی سب سے بہترین تعمیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبی شریف کی ہوئی، جس میں آپ جا کر کے پیارے نبی کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہو۔ سب سے زیادہ قربانی مسجد کی تعمیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اس کا بدلہ اس دنیا میں کیا ملا معلوم؟ اور صحابہ کو تو جنت کی بشارت ایسے ملی، بالکل ملی ہے، سارے صحابہ، ہم آپ کا ایمان ہے، سب جنتی ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ذات گرامی ہے جن کو ایک ایک مجلس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں 8 بار جنت کی بشارت دی۔ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ آج کے بعد عثمان کو جو عمل کرنا ہے کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے۔ یہ مال خرچ کرنے کو پیارے دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ایمان والے بھائی جیسے پچھلے زمانے میں خرچ کیے ہیں ویسے ہی آپ پیسے ہی کی شکل میں نہیں،
آپ سیمنٹ، بالو، اینٹ کی شکل میں، وہ جو سیمنٹ والی اینٹ ہوتی ہے، آپ سامان کی شکل میں بھی اپنی مسجد کا تعاون کر سکتے ہیں. اور فوراً نہیں، آپ تاخیر سے سوچ سمجھ لیں، آپ اپنے مشورہ بھی کر لیں. اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں اپنی طرف سے بحیثیت امام و خطیب ہونے کے اور بحیثیت مسلمان بھائی ہونے کے بھی، ایک عالم دین ہونے کے، کہ آپ اس کو یادگار مسجد بنا کر کے چھوڑیں. اس کو توحید کا ایک قلعہ اس علاقے میں خاص طور سے مالک کائنات آپ کی تمام چیزوں میں برکات کا نزول فرمائے اور دل کو اور کشادہ کریں اور شیطان کا انجیکشن نہ قبول کریں، بلکہ اس پر دھیان رکھیں. بس یہ آخری جملہ رب تعالیٰ کی حدیث قدسیہ، انفق یا ابن آدم انفق انفق علیک، تم بن گنے میرے راستے میں خرچ کرو، میں بن گنے اپنے خزانے سے تجھے عطا کروں گا. تم بن گنے خرچ کرو، میں بن گنے تمہیں عطا کروں گا. جب وہ عطا فرمانے لگیں گے بن گنے ہوئے تو پھر سمجھ لو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تمام کی تمام ایمان والے بھائیوں کے تینوں خاندان کو نوازے، آپ کی دونوں جہان میں آپ کو عزت و عظمت سے مالک نوازے، اور جو کچھ بھی آپ خرچ کریں وہ یوں سمجھیں کہ رب العالمین کے بینک میں فکس ڈپوزٹ آپ کر رہے ہو. فکس ڈپوزٹ، چالو کھاتا نہیں ہے. چالو کھاتا وہ تو تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے جمعہ وغیرہ میں. یہ جو میں آج اعلان کر رہا ہوں یہ فکس ڈپوزٹ والی بات ہے. اور اس دنیا کے بینک میں بھی فکس ڈپوزٹ جب کرتے ہو تو تمہارا امید بہت لمبی ہوتی ہے نا. فکس ڈپوزٹ کب کرتے ہو؟ جب بہت لمبے فائدے کی امید بنتی ہے. بھائی فکس ڈپوزٹ کر دو 5 سال کے لیے، تمہارا 1 کروڑ 10 کروڑ بن جائے گا. تو آپ کرتے ہو نا. ہاں، تو یہ اعلان میرا فکس ڈپوزٹ والا ہے. وہ چالو کھاتا تو آپ کا چلتا ہی رہتا ہے، 100 200 2000 5000 کا وہ چلتا رہتا ہے. یہ فکس ڈپوزٹ والا آپ نیت کر لو. انشاءاللہ، بولا انشاءاللہ فکس ڈپوزٹ کریں گے. کون سے بینک میں؟ جہاں چوری چماری نہیں چلتی، ہاں کوئی ڈکیت بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ رب العالمین کا بینک ہے اور اس میں فکس ڈپوزٹ ہوتا. اور یہاں سود حرام ہے، مولا اتنا سود تمہیں عطا کرے گا کہ رکھ نہیں پاؤ گے انشاءاللہ. چونکہ ان کے یہاں سود چلتا ہے، دنیا میں نہیں چلتا. ہاں، قرض حسنہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے دلی مراد کو پوری فرمائے، آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں کے دلوں کو کشادہ فرما دے اور شیطان کی چال بازی مکاری سے مولا ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.